جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی۔ برطانیہ سے آزاد ہو کر بر صغیر کو دو ملکوں پاکستان اور انڈیا میں تقسیم ہوئے ابھی چند ہی ماہ ہوئے تھے۔ دونوں ملک سرحد پار خون آلود نقل مکانی کے باعث زخم تھے، مگر لہجوں میں کرواہٹ کسی بھی ملک کے رہنما میں نہ تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور موہن داس کرم چند گاندھی کو ایک دوسرے کی یاد ستانے لگی، اور اس کے بعد کیا ہوا جانیں گے اس مکمل کہانی میں۔ جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی، قربانی باہوں میں۔ تقسیم ہند کے بعد کراچی پاکستان کا صدر مقام تھا۔ یہیں ساحل سمندر پر چلتے ہوئے بانی پاکستان اور گورنر جنرل محمد علی جناح نے امریکی سفیر پال اولنگ سے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات امریکہ اور کینیڈا جیسے ہو جائیں۔ اشارہ تقریباً 9000 کلومیٹر لمبی زمینی سرحد بانٹتے ان ملکوں کے درمیان اشیاء اور لوگوں کے آنے جانے میں تعاون کی جانب تھا، جس سے دونوں ممالک خوشحال ہیں۔ جنوبی ایشیا کے ماہر ڈینس کک اپنی کتاب مایوسی اتحاد میں مارچ 1948 کی اس نجی ملاقات کو یاد کرتے ہیں جو اولنگ نے جناح کی سمندر کے کنارے رہائش گاہ پر کی۔ اولنگ نے جناح سے کہا کہ امریکہ انڈیا اور پاکستان کو دوستانہ پڑوسی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اندرونی یادداشتوں پر مبنی اس کتاب میں ککس نے لکھا کہ اس پر جناح نے جواب دیا کہ ان کے دل کے سب سے زیادہ قریب یہی بات ہے۔ اولنگ کہتے ہیں جناح یہ بات بہت خلوص سے کہہ رہے تھے۔ تقسیم پر جناح نے نئی دہلی میں اپنا گھر بیچ دیا، لیکن جنوبی بمبئی میں 2.5 ایکڑ پر محیط حویلی پاس ہی رکھی۔ جناح اطالوی سنگ مرمر اور اخروٹ کی لکڑی کے کام کے لیے مشہور اس گھر سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ 7 اگست 1947 کو تقسیم سے ایک ہفتہ قبل وہاں سے آتے ہوئے جناح نے بمبئی کے اس وقت کے وزیر اعظم بی جی کھیر کو جائیداد کی دیکھ بھال کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ جلد ہی چھٹی پر پاکستان سے واپس آئیں گے۔ وہیں دوسری جانب انڈیا کے بانی موہن داس کرم چند گاندھی نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان امن اور ہم آہنگی کے لیے پاکستان کا سفر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مہاتما کے پوتے اور ایک کتاب کے مصنف راج موہن گاندھی کے مطابق اگست 1947 ہی سے گاندھی پاکستان کا دورہ کرنا چاہتے تھے۔ 23 ستمبر کو انہوں نے کہا کہ میں لاہور جانا چاہتا ہوں، میں راولپنڈی جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس خواہش کے بارے میں جناح کو لکھا۔ 27 جنوری کو اس بات پر اتفاق ہوا کہ گاندھی 8 یا 9 فروری کو پاکستان پہنچیں گے۔ آؤٹ لک میگزین کے لیے اپنے مضمون میں راج موہن گاندھی نے لکھا کہ گاندھی اگر 40 کے آخر اور 50 کی دہائی میں ہوتے تو پاکستان اور انڈیا تعلقات ٹھیک کر سکتے تھے۔ گاندھی نے ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصوں میں مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں میں خود ارادیت کی بنیاد پر خود مختار ریاستوں کے اصول کی تائید کی۔ انہوں نے جناح سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اسے پاکستان کہہ سکتے ہیں، اس حد تک کہ انہوں نے قرارداد لاہور کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے میں نے ایک راستہ تجویز کیا ہے، 2 بھائیوں کے درمیان تقسیم ہونے دو اگر تقسیم ہونا ضروری ہے۔ کلکرنی لکھتے ہیں کہ اپنے قتل سے چند دن پہلے گاندھی نے اپنے دعائیہ جلسوں میں یہ اعلان کرنے کی جرت کی تھی کہ انڈیا اور پاکستان دونوں میرے ملک ہیں۔ میں پاکستان جانے کے لیے پاسپورٹ نہیں لے کر جاؤں گا۔ اگرچہ جغرافیائی اور سیاسی طور پر ہندوستان 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن دل سے ہم دوست اور بھائی ایک دوسرے کی مدد اور احترام کرنے والے ہوں گے اور بیرونی دنیا کے لیے ایک ہوں گے۔ انڈین حکومت نے پاکستان کو اس کے حصے کے 55 کروڑ روپے اور فوجی سامان دینے سے انکار کیا تو گاندھی نے پاکستان کے حق میں بھوک ہڑتال کر دی تھی۔ اس پر انڈین حکومت 16 جنوری کو پاکستان کو 55 کروڑ روپے دینے کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئی۔
اس جرم پر ایک انتہا پسند ہندو نتھو رام گوڈسے نے 30 جنوری 1948 کو گاندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ گوڈسے نے عدالت میں یوں بیان دیا کہ گاندھی کو باپو کہا جاتا ہے، وہ تو اصل میں پاکستان کے باپو تھے۔ ان کے اندر کی آواز، ان کی روحانی طاقت، ان کا فلسفہ، سب کچھ جناح کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ جو گاندھی بھارت میں باپو کے نام سے مشہور ہیں، اصل میں پاکستانی ان کو باپو کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ حسین شہید سہروردی گاندھی کو تقسیم کے وقت بنگال لے گئے تھے تاکہ بنگالی مسلمانوں کو ہندوؤں کی نفرت سے بچایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بنگال قتل و غارت سے محفوظ رہا۔ گاندھی جی نے دہلی میں بھی خون خرابہ بند کروایا۔ گاندھی جی منصوبہ بنا رہے تھے کہ انڈیا سے ہندوؤں کا ایک جتھا لا کر واپس ماڈل ٹاؤن لاہور میں آباد کریں اور یہاں سے مسلمانوں کا ایک لشکر لے جا کر ان کو ان کے آبائی گھروں میں پہنچائیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ گاندھی جی کے دورے کا انتظام کرنے کے لیے سہروردی جنوری 1948 کے آخر میں لاہور بھی آئے اور 2 دن قیام کیا۔ اس دوران ارباب اختیار سے ملاقاتیں بھی کیں اور ایک جلسے سے خطاب بھی کیا۔ ان کے واپس جانے کے 2-3 دن بعد ہی گاندھی جی کو قتل کر دیا گیا۔ گاندھی کی موت پر پاکستان میں بھی سرکاری طور پر سوگ منایا گیا۔ 31 جنوری 1948 کو تمام سرکاری دفاتر بند رہے۔ انگریزی روزنامے پاکستان ٹائمز کی اسی روز کی اشاعت میں اخبار کے دفاتر بند ہونے کا اعلان چھپا۔ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض نے گاندھی کی موت پر اداریہ میں لکھا کہ اس صدی میں بہت کم شخصیات اس بلندی تک پہنچیں جسے پسے ہوئے لوگوں کے اس رہنما نے چھوا۔ ہم سرحد پار دوستوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ گاندھی جی کی موت ایک مشترکہ نقصان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی کے قتل کی خبر سن کر اسی روز اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ مجھے گاندھی پر حملے اور اس کے نتیجے میں ان کی موت کا جان کر صدمہ ہوا۔ ہمارے اختلافات اپنی جگہ، مگر وہ ہندوؤں میں پیدا ہونے والی عظیم شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ پاکستان کی پارلیمان نے بھی گاندھی کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ 4 فروری 1948 کے اجلاس میں قائد ایوان لیاقت علی خان نے کہا کہ میں گہرے دکھ کے ساتھ گاندھی جی کی المناک موت کا حوالہ دینے کے لیے اٹھا ہوں۔ وہ ہمارے دور کے عظیم آدمیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کیا کہ ہم امید اور دعا کرتے ہیں کہ گاندھی اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل نہیں کر سکے وہ ان کی موت کے بعد پورا ہو جائے، یعنی اس بر صغیر میں بسنے والی مختلف قوموں کے درمیان امن اور ہم آہنگی کا قیام۔ محمد علی جناح کی وفات 11 ستمبر 1948 کو ہوئی۔ 13 ستمبر 1948 کے اخبار دی ہندو کا اداریہ مسٹر جناح کے عنوان سے چھپا۔ انہیں گاندھی جی کے بعد غیر منقسم ہندوستان کے سب سے طاقتور رہنما کے طور پر یاد کیا گیا۔ اداریے میں کہا گیا کہ مسٹر جناح تلخی کے باوجود کبھی نہیں بھولے کہ دونوں ریاستوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان مضبوط دوستی نہ صرف ممکن بلکہ ناگزیر تھی۔ کلکرنی کا کہنا ہے کہ جناح اینٹی ہندو تھے، نہ ہی اینٹی انڈیا۔ سال 1948 میں اس وقت کے مشرقی پاکستان کے دارالحکومت ڈھاکہ کے دورے کے دوران انہوں نے ہندو برادری کو یقین دلایا تھا کہ گھبراؤ نہیں، پاکستان کو نہ چھوڑو، کیونکہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگا اور ہندوؤں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں۔